نائب حکام سے گزارش ہے کہ اگر وہ کرپشن کو ثابت نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی وہ پھر سیاستدانوں کو کرپشن کے الزام پر گرفتار بھی مت کریں۔ تاثر یہی مل رہا ہے، اپوزیشن یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ موجود ہے اور نیازی صاحب کے کہنے کے اوپر پولیٹیشنز کو اور اپوزیشن کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ نیب اور اپوزیشن کا گٹھ جوڑ ہے۔ نیب سب سے پہلے سیاستدانوں کو گرفتار کرتی ہے، گرفتار کرنے کے بعد کمزور چلان کرتی ہے، کمزور انویسٹیگیشن کرتی ہے اور پھر کمزور پروسیکیوشن کے نتیجے کے اندر سیاستدان چھٹ کر باہر آ جاتے ہیں اور وکٹری کا سائن بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو نیازی کے دور حکومت میں بالکل پرویز مشرف کی طرح جب ہمارا احتساب کیا گیا اس سے زیادہ سخت احتساب کیا گیا، ہم حکومت میں بھی نہیں تھے، ہم جیلوں کے اندر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ٹیڈی پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے اور ہم چھٹ کر باہر آ گئے ہیں۔ تو یہ لوگ اور یہ قوم اب بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی ہے کہ گزشتہ روز خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اسلام آباد سے، ان پر الزام یہ عائد کیا گیا ہے مبینہ طور پر کرپشن کے ذریعے 500 ارب روپے سے زائد کے انہوں نے اثاثے بنائے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 105 بینک اکاؤنٹس ہیں خورشید شاہ ان کے اہل خانہ کے ملک کے مختلف شہروں میں، اس کے ساتھ ساتھ 83 کے قریب جائیدادیں ہیں جو کہ ان کے اہل خانہ کے نام پہ اور ان کے کچھ فرنٹ مین ہیں جن کے نام پر یہ پراپرٹیز ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ اس میں بنگلے ہیں، اس میں پلاٹس ہیں، اس میں پیٹرول پمپ ہیں، اس میں تجارتی مراکز وغیرہ شامل ہیں۔ مگر یہ بات بھی حقیقت ہے، بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کہ خورشید شاہ پر اس سے پہلے بھی یہ الزامات عائد کیے گئے، نیب نے تحقیقات کی اور بری کر دیا باعزت طور پہ۔ بی بی سی کی رپورٹ کے اندر یہ سٹوری موجود ہے۔ اب ڈی جی نیب سکھر کی جانب سے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کو خط لکھا گیا جس میں اثر نو تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ اب یہ گرفتاری ایک مرتبہ پھر ہو گئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیب کچھ ثابت کر پائے گی؟ کیا نیب کی ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے لوگ اب عمران خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب صرف گرفتاری کرنا ہے یا کوئی ریکوری بھی ہوگی؟ کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ شریف خاندان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، زرداری خاندان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ ڈیل ڈھیل کی باتیں سنا رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایک ٹیڈی پیسہ قومی خزانے کے اندر نہیں آیا۔ ان کرپٹ سیاستدان جن کو آپ نے ہمیں کرپشن کا ٹیگ لگا کے بتایا، 22 سال آپ بتاتے رہے کہ یہ ملک لوٹ کے لے گئے ہیں، اور بھائی اگر یہ ملک لوٹ کے لے گئے ہیں تو وہ پیسہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اب تو آپ کے کنٹرول کے اندر موجود ہیں۔ اب دوسری جانب چیئرمین نیب کی بات سن لیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب 71 ارب روپے کی انہوں نے ریکوری کی ہے، 600 کے قریب انہوں نے مقدمات دائر کیے ہیں، 1210 کیسز ابھی احتساب عدالت کے اندر زیر التوا ہیں جن کی مالیت تقریباً کوئی 900 ارب روپے کے قریب ہے۔ اب خورشید شاہ صاحب گرفتار ہوئے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد اب آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا؟ ماضی کی روایات کو دیکھتے ہوئے اچانک سے اللہ ویسے ان کو صحت دے، لیکن اچانک سے ایک بیماری جو ہے وہ دریافت ہوگی، اس کے بعد میڈیکل بورڈز بنانے کی بات کی جائے گی، پھر اس کے بعد پروڈکشن آرڈرز کی پالیٹکس کا آغاز ہوگا، قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا اور وہ کبھی قومی اسمبلی میں سارا دن گزاریں گے اور پھر وہ اینڈ کے اندر رات کے ٹائم جیل چلے جائیں گے۔ لیکن یہ دوہرا معیار نے پاکستان کے اندر موجود ہے، بھلے سے جن لوگوں نے ملک لوٹنے کا جن پہ الزام ہے، قومی خزانے لوٹنے کا الزام ہے، اس قوم کو 30,000 ارب روپے کا قرضہ دینے کا الزام جن لوگوں پہ عائد کیا جاتا ہے، ان کو پروٹوکول ملے گا، ان کو میڈیکل فیسلٹیز ملیں گی، ان کو ٹی وی ملے گا، ان کو اے سی ملے گا، ان کو پروڈکشن آرڈرز ملے گے، لیکن اگر آپ اس ملک میں اے ٹی ایم کارڈ چور ہیں، آپ صلاح الدین ہیں، آپ 98% پاکستان ہیں، آپ کو جوتے بھی پڑیں گے، آپ پہ تشدد بھی ہوگا، آپ کو رسوا بھی کیا جائے گا اور آپ کی جان بھی لے لی جائے گی۔ کیونکہ آپ صلاح الدین ہیں، آپ کامن مین ہیں، اس ملک میں چھوٹی چوری
काबिल कबूल नहीं है। टाका मारें, मुल्क लूटें मुबैना तौर पे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने लूटा है, इसका फ़ैसला अदालतें करेंगी। और जो नैब की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी है, लग यही रहा है कि ये नैब लाइसेंस देने के लिए बैठी है करप्शन को। ये नैब ये बताने के लिए बैठी है कि ये शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल सच्चे आदमी हैं, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नीट एंड क्लीन आदमी हैं, जरदारी साहब बहुत नेक पारसा हैं। अभी जाली बैंक अकाउंट्स केस के अंदर एक प्ली बारगेन मंजूर हुई है जिसमें 7 मुल्ज़मान 10 अरब रुपए की रकम देने के लिए तैयार हो गए हैं। 286 एकड़ ज़मीन भी वो देने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ हमें कुछ रिकवरीज भी नज़र आ रही हैं, मगर दूसरी जानिब ये बात भी हकीकत है, कम से कम अपोजिशन को रोना नहीं चाहिए, कम से कम माफ़िया नहीं मांगनी चाहिए, उस सज़ा को भी इंजॉय करना चाहिए कि भाई नैब कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आप, चेयरमैन नैब का रिकमेंडेशन खुर्शीद शाह साहब ने ख़ुद किया शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिल के। तो आज कम से कम आपका गिला करना बनता नहीं है, सिर्फ माफ़िया ना मांगे, अब थोड़ा सा भुगतें। और भुगतना क्या है जी, यूँ समझें कि 3 महीने आपने एंटरटेन होना है, एंजॉय करना है, रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। 3 महीने के बाद आप इस मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर नाते तोते जो पंजाबी में कहते हैं नीट एंड क्लीन होके आप निकल आएंगे। तो नैब का जो ड्राई क्लीन प्लांट है वो इस वक्त करप्शन तो नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन जो करप्शन में पकड़े जा रहे हैं उनको नीट एंड क्लीन ज़रूर कर रहा है। तो खान साहब आपकी 22 साल की पॉलिटिक्स एक तरफ, बैड गवर्नेंस लोगों ने टॉलरेट कर ली आपकी, वो भी लोगों की हद से बाहर है, महंगाई भी लोगों ने बर्दाश्त कर ली। लेकिन अगर एक नारा जिसके ऊपर आपको वोट दिया है, जिससे आपकी उम्मीदें हैं, अगर ये अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आप कर पाते, तो खान साहब आप अपनी सियासत का तिया पांचा समझें। ये 22 साल की पॉलिटिक्स किसी काम की नहीं है। और ये आप प्रैक्टिकल टाइम था कि आप कोई इस किस्म के इनिशिएटिव्स लेते। कोई नैब अगर काम नहीं कर रही थी तो फिर इसको बदलने के लिए कोई सिस्टम लेकर आते। ये बड़ी बदकिस्मती है कि आपके होते हुए भी मुबैना तौर पर जो करप्ट अफराद हैं वो ज़मानतें लें, वो छुट जाएं और 1 रुपए की भी रिकवरी ना हो, और आप हमें डील और ढील की बातें सुनाते रहें। ये अब काबिल कबूल नहीं है। लग यही रहा है कि कौम को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये नैब न्याजी गठजोड़ नहीं है, ये नैब और अपोजिशन का गठजोड़ है कि इल्ज़ाम लगाओ, गिरफ़्तार करो, जेलों में डालो, फिर उसके बाद अदालत में साबित ना हो सके तो ज़मानत पर रिहा हो जाओ और विक्ट्री का साइन बनाओ। इस मुल्क के इदारों को और इस मुल्क की आवाम को ये मैसेज दो कि कर लो, पकड़ लो जो पकड़ सकते हो, रोक सको तो रोक लो। इस मुल्क के अंदर करप्शन रुकने वाली नहीं है।